السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک. آج کا جو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، یہ ایک ویڈیو ہے بیسیکلی جو کہ میں آپ کو ایڈریس کرنا چاہ رہی تھی بہت دنوں سے. اینڈ دا ریزن کہ اس کو کیوں ایڈریس کرنا تھا، کیونکہ میں نے اپنے سرکل میں ایک وائڈر اسپیکٹ سے اس چیز کو بہت زیادہ گرو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ناٹ جسٹ کہ میں نے یہ اسکول میں انکاؤنٹر کیا ہے ود دا کڈس، بٹ ہمارے بیچ میں رہتے ہوئے بہت سارے ایڈلٹس اس چیز کا شکار ہیں. تو آج جو میں آپ سے بات کرنے لگی ہوں، جیسا کہ آپ ٹاپک دیکھ کر آئے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کرنے والی ہوں. یس، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا چائلڈ ٹراماز، جو کہ دیکھنے میں کبھی کبھی اتنے زیادہ بڑے نہیں لگتے، لیکن ان کا جو امپیکٹ ہوتا ہے زندگی کے اوپر ہماری، وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اب بہت ٹائم سے مجھے اس چیز کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ میں چائلڈ ٹراماز پر بات کروں اور ان چیزوں پر بات کروں جو ان کو بہتر بنانے کے لیے اسٹریٹجیز ہم یوز کر سکتے ہیں، اور جو کہ یوزفل ہوگا آپ کے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی. تو چائلڈہڈ ٹراما بیسیکلی ہوتا کیا ہے اور اس سے زندگی پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے. فار ایگزامپل، کسی بچے کے گھر میں بہت زیادہ چیخو پکار ہوتی ہے، بہت زیادہ پیرنٹس کی فائٹ ہوتی ہے، یا پھر اس بچے کی بہت زیادہ بلنگ کی جاتی ہے اسکول میں، یا پھر اس بچے کو گھر میں ماں سے یا باپ سے بہت ایکسٹرا کوئی ڈانٹ پڑتی ہے اور بہت اسٹرکٹ پیرنٹنگ. تو ان سب کے ریزلٹ میں یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بچہ جس چیز سے مینٹلی گزرتا ہے اس پریزنٹ ٹائم میں بھی اور فیوچر میں بھی، اسے چائلڈ ٹراما کہتے ہیں. اور چائلڈ ٹراما کسی بھی ایج میں آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو سمٹمز ہیں وہ کبھی فوراً اپیئر ہوتے ہیں اور کچھ سمٹمز لائف لانگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں. ان شارٹ، چائلڈہڈ ٹراما کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ یا پھر پینفل ایکسپیرینس ہوتا ہے جو کہ فزیکلی ابیوزو نہیں، لیکن مینٹلی بھی اگر کسی بچے کو ابیوز کیا گیا ہے یا اس کی سراؤنڈنگ ایسی رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جو بچہ جس چیز سے گزرتا ہے. اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینس جو ہے اس سے بچوں کی جو ذہنی توانائی ہے اس کے اوپر بہت بڑے بڑے امپیکٹس پڑتے ہیں. اب بہت ساری ڈفرینٹ سچویشنز ہو سکتی ہیں بچوں کی لائف میں، ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کی لائف دیکھنے میں بظاہراً بہت زیادہ ہیلدی ہو، لیکن شاید اس کے لیے چھوٹی سی بھی چیز، پیرنٹ کی نیگلیجنس یا پھر پیرنٹ کی کوئی ایسی بات جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، یا پھر کوئی بھی ایسی چیز کہ وہ کلاس روم میں جا رہا ہے اور ٹیچر اسے پرائرٹی نہیں دے رہی ہے، کوئی بھی چیز، اٹ کین بی اینی تھنگ، یا اس کی دوستی. تو بہت ساری کچھ ایسے فیلیئرز بھی ہوتے ہیں زندگی میں. کچھ بچے اس طرح کے چائلڈ ٹراما سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پڑھائی میں ایکسل نہیں کر پا رہے ہوتے اور پیرنٹ ان سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح کا چائلڈ ٹراما ہی ہے. یا پھر پیرنٹس کی سپریشن جو کہ اب بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے، پہلے بھی ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے، لیکن اب کچھ زیادہ کامن ہو چکی ہے. بچے بیسیکلی نا بہت سارے ایموشنز لے کے اپنے دل اور دماغ میں بیٹھے ہوتے ہیں جو وہ اپنے پیرنٹ سے، اپنے کیئر گیور سے بالکل شیئر نہیں کر پا رہے ہوتے. سو اٹس آلویز ویری امپورٹنٹ ٹو اوپن اپ یور چائلڈ، اور ان کا دوست بننے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آگے وقت بہت اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے. اچھا، اس چیز کا ارلی چائلڈہڈ میں کیسے پتا چلتا ہے؟ ارلی چائلڈہڈ کے ٹراماز کے سائن ہوتے ہیں کہ بچے کا سم ٹائمز اسپیچ ڈیلے ہو جاتا ہے، سم ٹائمز بچہ ایموشنلی بیلنس نہیں کر پاتا اپنے آپ کو، بہت زیادہ سینسٹیوٹی اس کی انکریز ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی لرننگ ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں. سوشل انٹریکشن سے بچہ ڈرنے لگ جاتا ہے، یا وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو کوائٹ کر لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بیسیکلی پیرنٹ یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ بچہ ضدی نہیں ہے، بچے کو ہیلپ کی ضرورت ہے اور مینٹل اور ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے اپنے پیرنٹ سے. سب کچھ بچے کو پرووائڈ کر دینا پورا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ بہت ضروری ہے. اب یہ چیز بڑے ہوتے ہوتے ایڈلٹہڈ میں کیسے اپیئر ہوتی ہے، اس چیز کو کیسے ریکگنائز کیا جاتا ہے، سیلف اویئر کیسے کیا جا سکتا ہے، کہ بڑے ہوتے ہوتے آپ کے اندر نا فیئرز جو ہیں وہ اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور چائلڈہڈ ٹراما سے جو سب سے بڑا امپیکٹ ہر کسی کی لائف پر پڑتا ہے وہ یہی پڑتا ہے کہ فیئر
آف ریجیکشن. مطلب ہم بڑے ہوتے ہوتے تک اس گھبراہٹ میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریجیکٹ نہ کر دے, کوئی جاب ریجیکٹ نہ کر دے, کوئی پارٹنر ریجیکٹ نہ کر دے, یا کوئی فرینڈ ریجیکٹ نہ کر دے. آپ اپنے آپ کو اس سرکل میں, اس لوپ میں چلانے کے لیے نا بہت زیادہ اپنے مینٹل ایبلٹیز کے ساتھ فائٹ بیک کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا سب سے زیادہ کامن فیکٹر ایک انگزائٹی اینڈ ڈپریشن بھی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں یا جن کو انگزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں بھائی, کیا ان کا اللہ کے اوپر اعتماد نہیں ہے, کیا مطلب لوگ اس چیز کو نیگیٹو وے میں لے جاتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. جب انسان اللہ کے قریب بھی ہو, ہمارا دیکھیں عقیدہ یہی ہے کہ ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے بہت قریب ہیں تو یہ چیزیں ہم سے دور رہیں گی, لیکن وی نیور نو. میری اپنی فیملی میں بہت سارے ایسے لوگوں کی لائف سے میں گزری ہوں جو اللہ کے اتنے قریب ہیں, ان کے عقیدے اپنے حساب سے بہت اسٹرانگ ہیں, بٹ اسٹل ان میں سے کوئی نہ کوئی ڈپریشن سے گزرا ہے, کوئی انگزائٹی سے گزرا ہے. تو ایسا ہرگز نہ سوچیں کہ اگر کوئی انگزائٹی یا ڈپریشن سے گزر رہا ہے تو وہ کیوں گزر رہا ہے. آپ کو اس کا کاز فائنڈ کرنا ہے اور اس بندے کی تھیراپی کرنی ہے, اس سے بات کرنی ہے. سم ٹائمز لوگوں کو بولنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر سکیں آپ کے ساتھ. اس کے علاوہ اڈلٹہڈ میں یہ بھی سائنز ہوتے ہیں کہ آپ کی فزیکل جو ہیلتھ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں جیسے ہمیں ڈپریشن سے جو ہے ویٹ گین ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں انگزائٹی سے ویٹ گین ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں دیز آر ویری کامن اف دا چائلڈ از ٹراماٹائزڈ بیک ان دا چائلڈہڈ. اب مسکنسیپشنز کیا ہیں؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا مسکنسیپشنز. لوگ غلط کیا سوچتے ہیں. ہمارے بڑے یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ابھی جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ بڑے ہو کر سب بھول جائیں گے اور ان کو یہ چیزیں یاد نہیں رہیں گی, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا. بچے جس بھی ٹراما سے, چھوٹے بڑے کسی بھی طرح کے ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں, وہ ٹیمپریری طور پر بھول بھی جاتے ہیں, لیکن بیک آف دا مائنڈ ان کی جو نروس سسٹم ہے, جو سب کانشیس مائنڈ ہے, اس کے اندر وہ چیز فیڈ رہ جاتی ہے. آپ اسے اتنی آسانی سے نہیں نکال سکتے. اس کے علاوہ پیرنٹنگ پر کوئی بک نہیں لکھی جا سکتی, نہ ہی پیرنٹنگ کو ناپ تولا جا سکتا ہے. ہر پیرنٹ اپنے طریقے سے, اپنے طور سے اپنے بچوں کے لیے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ پیرنٹس ہیں جو بہت اوورلی اسٹرکٹ ہوتے ہیں, اور کچھ پیرنٹس ہیں آن دی ادر ہینڈ جو کہ اپنے بچوں کو جنہوں نے بالکل ہی اوورلی فریڈم دیا ہوا ہے. تو دونوں چیزیں بہت خطرناک ہیں. ہمیں بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے اپنے بچوں کے لیے, اور ان کی ان چیزوں کو مینج کرنا چاہیے, بیکاز اوور اسٹرکٹنس اینڈ اوور فریڈم بوتھ ول لیڈ ٹو ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹراماز. اب بات کرتے ہیں جنریشن سائیکل کی. کیا یہ چیز جنریشن ٹو جنریشن جا سکتی ہے؟ کا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل اگر میری گرینڈ ماں کسی ٹراما سے گزری ہیں تو کیا وہ یہ چیز میرے تک پہنچا سکتی ہیں؟ بالکل جی, بالکل ٹھیک ہے. اٹس اے یس, اے بگ یس. کیوں؟ کیونکہ میری جو بھی, اگر فار ایگزامپل میری پیٹرنل یا میٹرنل سائڈ پر پیرنٹس میں سے کوئی بھی جو گرینڈ پیرنٹ ہے وہ کسی چیز سے گزرا ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ ٹرانسمٹ کرے گا میرے پیرنٹ کے اندر, اور میرے پیرنٹ سے وہ چیز ٹرانسمٹ ہو کے آئے گی میرے اندر, اور مجھ سے جائے گی میری بیٹی کے اندر. تو اگر ہم اپنے آپ کو ٹائملی ہیل نہیں کریں گے, یہاں پر بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ بہت سارے لوگ اپنے پیرنٹس کا جو ٹراماٹائزڈ ایک ٹائم ہے, ایک بوجھ ہے, ایک برڈن ہے, وہ ان کے اوپر ہے, اور اب وہ بھی ویسے ہی ریئیکٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین یو اینڈ دیم؟ دیکھیں سچویشن سب کے لیے الگ ہوتی ہے. مائٹ بھی ہمارے پیرنٹس کے لیے سچویشنز ڈفرینٹ تھیں, ان کی زندگیاں مشکل تھیں, یا پھر ان کی نہیں بٹ ہماری مشکل ہے, ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں نہیں ہیں. ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, ساری سچویشنز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, لیکن ان سچویشنز سے افیکٹ کون ہوتا ہے؟ اگین دا چائلڈ. بیکاز بینگ اے پیرنٹ میں اپنا برڈن, میں اپنی شارٹ ہیڈڈنس, میں اپنا شارٹ ٹیمپر اپنی بیٹی کے اوپر ڈال رہی ہوں, اپنی بیٹی کے اوپر اس کا بوجھ ٹرانسفر کر رہی ہوں, اور کل کو یہی میری بیٹی ٹراماٹائز ہو کر وہ اپنے بچوں پر کرے گی, اینڈ دس سائیکل ول کیپ ریوالونگ, اور وہ ٹرانسمٹ ہوتا چلا جائے گا.
एडल्ट्स जो, अब बात आती है कि हम इस सब को कोप अप कैसे करें। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। एडल्ट्स क्या करते हैं? एडल्ट्स जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम 2 से 3 से 4 तरीकों से अपनी उन चीज़ों को छुपाते हैं। हम में से कुछ परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि हम हर चीज़ में परफेक्ट हों और हमारी कोई भी डिसेबिलिटी या हमारी कोई भी ऐसी बात जो दुनिया एक्सेप्ट ना करे वो दुनिया देखे नहीं। कुछ लोग पीपल प्लीजर बन जाते हैं, मतलब कि वो लोगों को प्लीज करना शुरू हो जाते हैं। उनकी टोन, उनके एक्शंस लोगों को देखकर फौरन चेंज हो जाते हैं और वो इस चीज़ को हाइड आउट करना चाहते हैं कि लोग उन्हें इसी तरह एक्सेप्ट करें और पसंद करें। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंदर ही अंदर अपने अंदर बंद हो जाते हैं, सिमट के रह जाते हैं और लोगों के साथ ओपन अप नहीं हो पाते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब सिचुएशंस वो सिचुएशन है जो एक ट्रॉमाटाइज्ड चाइल्ड के लिए इटसेल्फ एक टॉक्सिक लाइफ पैदा कर देता है और आप किसी के साथ भी अपनी ये चीज़ें शेयर नहीं कर पाते एंड यू एंड अप गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट। हीलिंग कैसे पॉसिबल है इस चीज़ की? हीलिंग डेफिनेटली पॉसिबल है और थेरेपीज़ होती हैं इस चीज़ की। जो लोग जिनके माइल्ड होता है उनका थेरेपी से काम चल जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरली अफेक्टेड होते हैं उनको मेडिसिन पर भी आना पड़ता है, बट आई थिंक इट्स नॉट अ सेफ ऑप्शन कि हम मेडिसिन पे जाएं। बट वो वर्स्ट कंडीशंस होती हैं जब आप बंदा खुद से तैयार ही ना हो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। और थर्ड, फिर उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा एग्रेसिव एक एक्ट हो जाता है, क्योंकि हर बंदे की माइंडफुलनेस अलग होती है, समझ अलग होती है, समझने का तरीका अलग होता है, सबका ब्रेन डिफरेंटली वर्क कर रहा होता है। तो सिचुएशन के हिसाब से जो भी साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट है वो रेकमेंड करता है। एक अच्छा सपोर्टिव आपका रिलेशनशिप हो तो भी आप उस चीज़ से हील कर जाते हैं। माइंडफुलनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और आप अपने आप को जज कर सकें, अपने आप को कैलकुलेट कर सकें कि मेरे इन एक्शन से किसी और को तकलीफ तो नहीं पहुँच रही। क्या मैं अगर ये टॉक्सिक बिहेवियर लेकर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, मैं बहुत एग्रेसिव हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो क्या इससे साइड के लोग तो नहीं अफेक्ट हो रहे? और इसके अलावा डिफरेंट सारी थेरेपीज़ हैं, जर्नलिंग है, किसी को आर्ट जो है वो थेरेपी देता है, किसी को पेट्स से थेरेपी मिलती है। एंड अबव एवरीथिंग स्टे कनेक्टेड टुवर्ड्स अल्लाह। जो थेरेपी, जो माइंडफुलनेस, जो दिल का बोझ अल्लाह के आगे हल्का होता है वो कहीं पर भी हल्का नहीं हो सकता। अल्लाह से बात करें, कोशिश करें कि अपना और अल्लाह के ऊपर इतना अच्छा बॉन्ड बनाएं अपना अल्लाह के साथ और तवक्कल रखें उस अल्लाह की ज़ात पर जिसने हमें पैदा किया है और जिसने ये सारी दुनिया बनाई। इस तरह बिल्कुल हरगिज़ ना सोचें कि मैं ही क्यों। देखिए, ज़िंदगियाँ सबकी अलग हैं, किसी की कैसी है, किसी की कैसी है, तो कभी ये मत सोचें कि व्हाई डिड अल्लाह चूज मी। मे बी अल्लाह चूज अस बिकॉज अल्लाह लव्स अस मोर देन द अदर पर्सन। तो ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी में अगर मुश्किलात आएंगी तभी तो अगली ज़िंदगी खूबसूरत बनेगी जब हमारा तवक्कल अल्लाह पर पूरा हो। अगर आप एक ट्रॉमेटाइज्ड चाइल्ड हैं और अब आप पेरेंट बन गए हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे की बात को सुनें, अपनी फीलिंग्स को रेगुलेट करना सीखें, गुस्से को कंट्रोल करना सीखें, शाउट कम करें बच्चों के ऊपर, बच्चों से बात करें, वो क्या कहना चाहते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करें, छोटी छोटी चीज़ों में उनका साथ दें, उनको एनकरेजमेंट दें, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं। तो आप अपनी जो वीकनेसेस हैं वो उनमें ट्रांसफ़र नहीं करें। और आप यकीन करें, जब आप अपने बच्चों को वो लाइफ देंगे जो आप अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते थे, आपकी हीलिंग इटसेल्फ होगी। आप लाइफ को एक्सेप्ट करना सीखेंगे, एक्सेप्टेंस आएगी। चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत साइलेंट होता है लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ना, दैट इज़ एक्सट्रीमली लाउड। मतलब वो लाउड नॉइज़ वही लोग सुन सकते हैं जो इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं। और ये डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ में, मेंटल डिसेबिलिटीज़ में आपके ग्रो करती जाती। हमेशा मेरी ये बात याद रखें कि हीलिंग ना एक जर्नी है, एक बहुत खूबसूरत जर्नी है इटसेल्फ। और आपने कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना, बिकॉज सबसे बड़ी अल्लाह की ज़ात आपके साथ है जो आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है। तो आप में से कोई ऐसे भी होंगे जिनके माँ बाप नहीं हैं,
آپ نے اپنے پیرنٹس کو کھویا ہے اور آپ اس چیز سے اوور کم نہیں کر پا رہے، تو اس چیز کو یاد رکھیے کہ اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اگر آپ کو کسی قسم کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے اینڈ یو فیل کہ آپ اس کو سیلف سسٹین نہیں کر سکتے، آپ خود سے اپنے ایررز کو ٹھیک نہیں کر سکتے، تو پلیز سیک فار دا سپورٹ اور اپنے آپ کو اس طرح دل میں رکھ کے باتیں اپنے آپ کو اور بھی زیادہ اس چیز میں مت دبائیں. اپنے ریفلیکشنز بچوں کے اوپر نہیں آنے دیں، بیکاز ان دی اینڈ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو شاید ہمارے بچے اس چائلڈ ٹراما سے بچ جائیں گے. دس واز آل فار ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ کہ میری اس ویڈیو سے کسی نہ کسی کی ہیلپ ضرور ہوئی ہوگی، اور چاہے ہیلپ نہ بھی ہوئی ہو بٹ بہت سارے لوگ خود کو اس میٹر پر رکھ کر ضرور سوچیں گے. آئیے اپنے مل کے بچوں کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں. دس از وسیہ سائننگ آف فار ٹوڈے. تھینک یو فار لسننگ ٹو می. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.